الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون صدق الله العظيم. سامعین و ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے پاس سورہ انعام ہے اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 165 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ جیسا کہ سورہ فاتحہ میں کہا گیا تھا کہ قرآن باعتبار مضامین 4 حصوں میں تقسیم ہے اور ہر حصہ جو ہے وہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ تو پہلا حصہ الحمدللہ سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر سورہ مائدہ میں ختم ہوا، اور اب دوسرا حصہ سورہ مائدہ سے شروع ہو کر سورہ بنی اسرائیل کے آخر تک جائے گا، اور پھر تیسرا حصہ سورہ کہف سے شروع ہو کر سورہ احزاب کے آخر تک، اور پھر چوتھا حصہ سورہ احزاب کے الحمدللہ سے شروع ہو کر والناس تک جائے گا۔ سورۃ الانعام کا شان نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس سورت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری سورت سوائے چند آیات کے مکہ میں نازل ہوئی، اور اس طرح نازل ہوئی کہ 70,000 فرشتے اس کے جلووں میں تسبیح پڑھتے ہوئے آئے۔ یہ سورت توحید کی تمام اصول اور قواعد پر مشتمل ہے۔ ایک آیت میں تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں جس نے پیدا کیے ہے آسمان و زمین، اندھیرا اور اجالا۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ توحید کا دعویٰ کیا، اور اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے آگے قرآن کریم نے مختلف قسم کے دلائل پیش کیے۔ پھر بھی یہ کافر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو برابر کا شریک کرتے ہیں۔ مجوس دنیا کے 2 خالق مانتے ہیں، خالق خیر اور خالق شر۔ خالق خیر کا نام یزدان ہے اور اس کو نور سے تعبیر کرتے ہیں، اور خالق شر جو ہے اس کا ہرمن ہے اور اس کو ظلمت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہندوستان کے مشرک 33 کروڑ دیوتاؤں کو خدا کا شریک بناتے ہیں۔ نصارہ توحید کے قائل ہونے کے باوجود عقیدہ تثلیث رکھتے ہیں، یعنی 3 خداؤں کے قائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کو بھی خدا مانتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اگر یہ لوگ اس سے باز نہ آئے کہ 3 خداؤں کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر اس سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کی عذاب جو ہے وہ ان کو بھسم کر دے گا اور جلا دے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی کے ایک خاص مقدار سے پیدا فرمایا جس میں زمین کے پورے اجزاء شامل کیے گئے، اور یہی وجہ ہے کہ اولاد آدم رنگ و روپ، اخلاق و عادات کا کالا، سفید، سرخ، سخت، نرم یا پاکیزہ خصلت اور خبیث و طبع ہونا، یہ تمام جو ہے وہ اس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، اس لیے کہ زمین کے اندر یہ تمام اجزاء شامل ہیں۔ پہلی آیت میں عالم اکبر یعنی پوری دنیا کا حال بتلایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اور بنائی ہوئی دنیا ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں عالم اصغر هو الذی خلقکم من طین، یعنی انسان کا مخلوق خداوندی ہونا فرمایا گیا۔ ہر انسان کے ایک خاص عمر اور پھر موت ہے جس کا مشاہدہ ہر گھر میں ہوتا رہتا ہے،
کہ ہر گھر میں ایک آدمی فوت ہوتا ہے، ایک آدمی پیدا ہوتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کارخانہ ہے، اس کا ایک نظام ہے کہ کہیں موت اور کہیں شادیاں۔ اور اسی طرح تیسری آیت میں دونوں آیتوں کا خلاصہ بیان کیا، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ وَفِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں لائق عبادت ہے، وہی تمہارے ظاہر و باطن قول و فعل سے مکمل واقف ہے۔ آگے فرمایا وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَاتٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ چوتھی آیت میں غفلت شعار انسان کو کی شکایت فرمائی، یعنی ہمارے کھلی نشانیوں دلائل کے باوجود حق کا انکار کرتے ہیں۔ پانچویں آیت میں فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، یعنی جب ان کے پاس حق آیا، رسول آیا، انہوں نے کفر، انکار اور تکذیب کی، بہت جلد وہ اس کا انجام دیکھ لیں گے، یعنی قیامت میں۔ آیت نمبر 6 میں أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ کتنے ہلاک کر دی ہیں ہم نے اس سے پہلے امتیں، جن کو جما دیا تھا ہم نے ملک میں اتنا کہ جتنا تم کو نہیں جمایا، یعنی قرن 100 سال پہلے جن لوگوں کو ہم نے اس دنیا کے اندر ملک دیا، قوت دی، طاقت دی، مال دیا، اولاد دیا، ہر قسم کا ہم نے ان لوگوں کو دنیا کے اندر خوشی دی، لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے نظام کو، اس کے رسول کو جھٹلایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان قوموں کو دنیا کے اندر نیست و نابود، رسوا کیا اور نیست و نابود کر دیا۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 7 میں عبداللہ بن ابی امی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر چڑھ جائیں اور کتاب لے کر آئیں جس میں میرا نام لکھا ہوا ہو کہ یہ حکم عبداللہ بن ابی امیہ کو دیا جاتا ہے کہ وہ رسول پر ایمان لائیں اور کتاب پر ایمان لائیں۔ عبداللہ بن امیہ، نضر بن حارث، نوفل بن خالد، تینوں نے مل کر مطالبہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ آسمان سے ایک کتاب لے آئیں اور جس کتاب کے ساتھ 4 فرشتے بھی ہوں اور وہ یہ گواہی دیں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے اور یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد اور رسول اللہ پر نازل کی ہے، اور تمہیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ہمارا نام بھی ہو۔ یہ ان کا مطالبہ تھا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ اگر یہ مانگا ہوا معجزہ پورا ہو گیا اور پھر ایمان نہ لائے تو یاد رکھو موت یقینی ہوگی، لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، کہ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا اور پھر تمہیں ذرا بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اور اس کی بہت ساری پہلی ایسی مثالیں ہیں کہ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ معجزہ مانگا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے آسمان سے کھانے کا انتظام کریں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی، پہلے تو یہ کہا کہ یہ مطالبہ مت کرو، اس سے تمہارا نقصان ہوگا، لیکن بعض مفسرین، جمہور مفسرین کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے مائدہ نازل کیا، اور نازل ہونے کے بعد جب انہوں نے اس کے اندر خیانت کی، اس کو بچا کر رکھنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ تو اس طرح جب بھی کوئی قوم منہ مانگا معجزہ اللہ سے مانگتی ہے اور اللہ اسے پورا کر دیتے ہیں اور پھر اس کے مطابق وہ عمل نہیں کرتے، تو اللہ پھر ایسی قوموں کو ذرا برابر بھی مہلت نہیں دیتے بلکہ نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 12 میں توحید کی دلیل قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو ایک نوشتہ آپ نے ذمہ واحدہ کا تعریر فرمایا
جو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور وہ ہے ان رحمتی تغلب علی غضبی، کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم۔ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا کرتے تھے کہ آپ قل ای شیء اکبر شہادہ، کہ آپ شہادت لے کر آ جائیں۔ مکہ کے لوگوں کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کی نبوت کا گواہ کون ہے یہ سوال کیا کہ ہم کیسے آپ کو نبی مان لیں، اس کا گواہ کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا گواہ سب سے اللہ تعالیٰ ہے۔ اور سورہ رعد میں اس کا جواب یوں دیا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہی نہیں ہیں۔ اس کا جواب دیا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو کہ میرا گواہ، میری رسالت کا گواہ اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، توراہ ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور وہ فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو کتابیں لے کر آتے ہیں، وہ بھی گواہ ہیں۔ گویا کہ اللہ بھی گواہ ہے، فرشتے بھی گواہ ہیں، اور کتابیں بھی گواہ ہیں، تمام انبیاء بھی گواہ ہیں۔ تو اگر پھر بھی تم نہیں مانتے تو اب تمہارے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے، تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے میں اس قوم کو، ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں اور اللہ کی جنت کی خوشخبری سناؤں۔ یعنی مجھ پر بطور وحی قرآن بھیجا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراؤں اور ان لوگوں کو جن کو یہ قرآن قیامت تک پہنچے۔ اس سے ثابت ہوا کہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ قیامت تک اسی کی تعلیم و تلاوت ہوگی اور اسی پیغمبر کی شریعت نافذ العمل رہے گی۔ حضرت زید بن سعنہ جو اہل کتاب میں سے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات اور انجیل کی صفات ہی سے پہچانا تھا۔ صرف ایک صفات آپ سے ملاقات پر ظاہر ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے، اور وہ کیا تھا؟ آپ کا حلم اور بردباری اور آپ کا غصہ پر غالب ہونا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی۔ دوسری صفات میں سے ایک صفت یہ بھی تھی، اور اس سے آپ نے پہچان کر خود مسلمان ہو گئے۔ آیت نمبر 32-36 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، محشر کے میدان میں تمام مخلوقات جمع ہو جائے گی، اور پھر اس وقت اللہ تبارک و تعالی ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ کہ تمہارے شرکاء جن کو دنیا میں تم پکارتے تھے، مددگار سمجھتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ اور فرمایا کہ اس وقت ان لوگوں کی جب لائن لگے گی سوال و جواب کے لیے، کہ جو بدکار لوگ ہوں گے وہ اتنے دیر کھڑے ہوں گے، ان کا کھڑا ہونا اتنا طویل نظر آئے گا جیسے 50,000 سال گزر گئے، اور جو ایمان والے ہوں گے ان کا بالکل اس سے کم ہوگا، بلکہ وہ ان کی انتظار کی گھڑیاں جو ہیں وہ 1000 سال کے مطابق یا اس سے بھی کم ہوں گی۔ آگے فرمایا کہ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ ان کے شرکاء کہاں ہیں تو اس وقت کہیں گے ہم نے تو کسی کو شریکی نہیں بنایا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، کہ دیکھو ان کو یہ کیسے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو گویا اس وقت پہ یہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئیں گے۔ اگلی آیت میں وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ۔ عام مفسرین کے نزدیک یہ آیت کریمہ عام کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو لوگوں کو قرآن سننے اور اس کا اتباع کرنے سے منع کرتے تھے اور خود بھی دور رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
چچا ابو طالب اور دوسرے چچاؤں کے بارے میں نازل ہوئی، جو لوگوں کو آپ کی ایذا رسانی سے روکتے تھے اور آپ کی حمایت میں ہمیشہ کھڑے رہتے تھے، مگر نہ قرآن پر ایمان لائے اور نہ ہی اس پر عمل کرتے تھے۔ اس صورت میں عنہ کی ضمیر بجائے قرآن کے نبی کی طرف راجع ہوگی۔ تفسیر مظہری، ابی حاتم اور سعد ابن ابی نے اس میں ذکر کیا ہے۔ ان آیات میں آیت نمبر 27 تا 30، وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ مجرمین اور منکرین جب دوزخ کے کنارے ان کو کھڑا کیا جائے گا تو دنیا میں واپس آنے کے لیے اچھے عمل کی تمنا کریں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں لوٹا دے تاکہ ہم اچھے عمل کر کے واپس آئیں اور ایمان بھی لے آئیں، اچھے عمل بھی کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ ہم نے پہلے تمہیں تجربہ کر دیا تھا، وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اگر ہم تمہیں لوٹا کر بھیج بھی دے دیں اور پھر بھی تم یہ کام نہیں کرو گے، تم تو جھوٹے ہو، بلکہ انٹرنیشنل جھوٹے ہو۔ بعض لوگوں کو سرٹیفکیٹ ملا ہوتا ہے، پوری دنیا سے انٹرنیشنل جھوٹے ہوتے ہیں اور وہ بات بات لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں اور سچ بتایا نہیں کرتے۔ تو لہٰذا جھوٹ کی لعنت قیامت کے دن بھی ان کو ملامت کرے گی، اور آج بھی لوگ ان کو ملامت کرتے ہیں کہ پہلے یہ وعدہ کیا، پھر یہ وعدہ کیا، اور یہ تمام وعدے جو ہیں یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ اسی طرح کفار کا جھوٹ بھی قیامت کے دن آشکارا ہو جائے گا۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ یہ ہمیشہ سے جھوٹ بولتے تھے اور یہ جھوٹ بولنے کے عادی ہیں، یعنی جھوٹ کے مجرم ہیں یہ، اور یہ عادی ہیں جھوٹ کے، انٹرنیشنل جھوٹے ہیں یہ، اور اس لیے یہ تمنا بھی ان کی جھوٹ میں شامل ہے۔ یہ حقیقت میں ان کا یہ ارادہ ہی نہیں ہے کہ ہم دنیا میں جا کر ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے۔ آگے فرمایا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ قرآن کریم کی یہ آیت بتاتی ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن جو نیک لوگ ہوں گے ان کے اچھے اعمال جو ہوں گے وہ ان کی بطور سواریاں استعمال ہوں گے، اور جو برے لوگ ہوں گے ان کی بدعمالیاں جو ہیں وہ ان پر سوار ہوں گی۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی برے لوگوں کو برے اعمال کی سواریاں بنائے گا، اور اچھے اعمال کی سواریاں جو ہوں گی وہ ایمان والوں کے ان کے اعمال ہوں گے۔ یعنی اچھے لوگوں کے اعمال ان کی سواریاں ہوں گی، اور برے لوگوں کے بدعمالیاں جو ہیں وہ ان پر سوار ہوں گی، وہ بدعمالیوں کے سواریاں بنیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر ایک میسج دے دیا تھا کہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جن نیک لوگوں کے اعمال ان کی سواریاں بن جائیں گے اور برے لوگوں کے بدعمالیاں ان پر سوار ہو جائیں گے۔ قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی دی ہے کہ اے پیغمبر، ہم جانتے ہیں کہ یہ کفار جو آپ کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کرتے ہیں، یہ آپ پر بہت ہی بھاری گزرتا ہے، یہ آپ کے لیے بہت ہی ایک غمگین اور اس سے آپ کو حزن اور ملال ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ انہو لا یحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک، یہ آپ کو تو نہیں جھٹلاتے۔ اور ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ ہم محمد الرسول اللہ کو نہیں جھٹلاتے، اس لیے کہ ہم نے ساری زندگی کے اندر میں ان کے اندر کبھی جھوٹ بولتا ان کو نہیں دیکھا۔ یہ ہمارے اندر پیدا ہوئے، تجارت کی، یہ ہمارے اندر رہے، بس کر بڑے ہوئے، اب ان کے
پلکوں کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، لیکن آج تک ہم نے ان کے اندر جھوٹ نہیں دیکھا۔ لیکن ہمیں جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ جو میسج لے کے آئے ہیں، یہ پیغام جو لے کے آئے ہیں یعنی قرآن کریم، اگر اس کو چینج کر دیں کہ جو ہمارے آباء و اجداد اور جو ہمارے بتوں کی یہ توہین کرتے ہیں، اگر اس سے یہ باز آ جائیں اور ان کو یہ کچھ نہ کہیں بلکہ یہ کہیں کہ یہ بھی ہمارے بتوں کی عبادت کریں، ہم ان کے رب کی عبادت کریں گے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کھلا اعلان فرما دیا تھا کہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، کہ کافروں سے کہہ دیں کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، اور تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے جس رب کی عبادت میں کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ ابو جہل نے کہا کہ اللہ کے قسم محمد سچے رسول ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن مشکل یہ ہے کہ قبیلہ قریش کے ایک شاخ جو بنی قصی سے ہے اور تمام خوبیاں وہ اور کمالات ان کے پاس جمع ہو جائیں، یہ ہمارے لیے مشکل ہے، یہ ہمارے لیے اس کا ماننا بہت بھاری ہے۔ جھنڈا جو ہے بیت اللہ کا وہ بھی ان کے پاس ہو، حجاج کو پانی پلانا وہ بھی ان کے پاس ہو، اور حرم کی چابیاں جو ہیں وہ بھی ان کے پاس رہیں، اور نبوت بھی انہی کے پاس آئے، یہ تمام خوبیاں انہی کے پاس، بنی قصی ہی کے پاس رہیں، تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا؟ لہذا ہم اس میں پارٹنرشپ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں بھی کچھ دیں تاکہ ہم ان کی نبوت کو تسلیم کریں، اور اسی وجہ سے ان کو یہ حسد تھا، یہ ضد تھی، ورنہ ان کو یہ تو معلوم تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور سچے رسول ہیں، لیکن یہ حسد ضد کی وجہ سے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے۔ اگلی آیات میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 42 تا 45 اس میں دو چیزوں کا ذکر فرمایا کہ ہم قوموں کو آزماتے ہیں، بعض دفعہ ہم مال دولت عزت اور بڑھائی دے کر آزماتے ہیں کہ یہ آدمی ہمارا کتنا شکر ادا کرتا ہے، اور بعض دفعہ ہم مال چھین کر بھی اس کو آزماتے ہیں، جیسے پیچھے سورہ بقرہ میں گزرا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو ہمارے امتحان لینے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا مال دے کے توانائی، تندرستی، عزت، جاہ، منصب، رتبہ، اور یا پھر ہم یہ ساری چیزیں چھین کر اس کا امتحان لیتے ہیں کہ اب اس پر یہ صبر کتنا کرتا ہے، جزا فضا کتنی کرتی ہے۔ یہ ہمارے دو طریقے ہیں امتحان لینے کے۔ نتیجہ مگر وہ اس میں بھی فعل ہو گئے، پھر ہم نے انہیں اچانک فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ جب وہ خوب ہم نے ان کو سب کچھ دے دیا، دولت بھی دی، عزت بھی دی، حکمرانی بھی دی اور مال بھی دیا، سارا کچھ دینے کے بعد جب وہ خوب خوش ہو گئے اور اس پر تفاخر کرنے لگے، تکبر کرنے لگے بجائے شکر کرنے کے، وہ کہتے تھے یہ ہماری تعلیم کا نتیجہ، یہ ہماری ذہانت کا نتیجہ، یہ ہمارے انٹیلیجنٹ ہونے کا نتیجہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر میں دیکھتا ہوں اخذناہم بغتتاً، ہم نے اچانک وہ سب کچھ ان سے چھین لیا۔ وہ سوئے ہوئے تھے اور صبح اٹھے تو نہ ان کے پاس حکمرانی تھی، نہ ان کے پاس وہ مال تھا، نہ ان کے پاس وہ دولت تھی، وہ سارا کا سارا ہم نے تہس نہس کر دیا۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر وہ ہاتھ ملتے ہوئے رہ گئے۔ اگلی آیات میں آیت نمبر 46 تا 47 میں دلائل نقلی دیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو متنبع فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ
من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون۔ ان سے پوچھیں یہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالی تمہارے کانوں کی سماعت لے جائے، اللہ تعالیٰ تمہارے آنکھوں کی بینائی لے جائے، اور اللہ تعالیٰ اگر تمہارے وختم علی قلوبکم، اگر تمہارے دلوں پر سمجھنے کا مادہ ختم کر دے، تو من الہ غیر اللہ، کون ہے الہ جو یہ ساری چیزیں تمہیں لٹا کر دے گا۔ انظر کیف نصرف الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ اگلی آیات میں فرمایا کہ 48 نمبر میں ہم نے بھیجے ہیں عذاب جہنم سے، ہم نے رسول بھیجے ہیں تاکہ تمہیں عذاب جہنم سے ڈرائیں اور جنت کی خوشخبری دیں۔ جو ایمان لائیں گے ان کو جنت کی خوشخبری دیں گے، جو انکار کریں گے ان کو جہنم کا خوشخبری دیں گے، اور ہمارے پیغمبروں اور کتابوں سے انکار کا نتیجہ عذاب الہی ہوگا اور جہنم ہی ان لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا۔ اگلی آیات میں قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوی الاعمی والبصیر۔ آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے لوگوں میں اعلان کر دیجئے گا، یعنی میرے پاس خزائن غیب کے خزینے نہیں ہیں، میرے پاس غیب کے کوئی خزانے نہیں ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں، میں صرف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا اتباع کرتا ہوں جو میرے پاس آتی ہے، وہ میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس کے علاوہ میرے پاس نہ تو غیب کی خبریں ہیں، نہ غیب کے خزانے ہیں، اور نہ میں کسی چیز کا مالک ہوں، میں تو خالی اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پر وحی نازل فرماتے ہیں میں اس کی اتباع کرتا ہوں۔ آگے آیت نمبر 52 میں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ ابن کثیر نے اور ابن جریر نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ قریش کے چند سردار ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ عرض کیا کہ اے ابو طالب آپ ہمارے سردار ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں مشکل یہ ہے کہ جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو اس کے پاس غریب اور غربا لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے غلام بھی رہے ہیں، جو کہ ہمارے خادم بھی رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ان کے برابر میں بیٹھ کر ان کی دین کی بات سنیں؟ تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ جب ہم ان کے پاس جائیں اور وہ اکیلے ہوں اور اپنے لوگوں کو اپنے سے دور کر دیں، اٹھا دیں، تو پھر ہم بیٹھ کر ان کی بات سننے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی یہ شرط ہے کہ وہ غریب غربا لوگوں کو اٹھا دیں اپنے پاس سے۔ تو اس کے جب ان کا یہ مطالبہ آیا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ اے پیغمبر آپ ان لوگوں ہی کے ساتھ رہیں جو لوگ آپ پر فدا ہیں، جن لوگوں نے آپ کے سامنے گردنیں جھکا دی ہیں، وہ ایمان بھی لائے اور جب ضرور پڑتی ہے تو وہ گردیں کٹانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ لوگ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے، ان کا یہ مطالبہ بھی جھوٹا ہے، ان کے دل میں شک ہے، اور یہ ایسا مطالبہ ہے کہ جو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اگلی آیت میں 59 میں وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ تمام غیب کا علم اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے،
وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ خشکی اور تری میں، دریاؤں، سمندروں اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ اس کو جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کسی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور کوئی ایسا دانہ اندھیروں میں مخفی نہیں ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نہیں جانتے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ کوئی ایسی چیز نہ خشکی میں اور نہ تری میں اللہ سے مخفی ہے مگر وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ فی کتاب مبین کے دونوں معنی مفسرین نے کیے ہیں، یا تو علم الہی میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں جو اللہ کا علم ہے اس میں موجود ہیں، یا فرمایا کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی ایک کتاب ہے جس میں ہر چیز اللہ نے محفوظ کی ہوئی ہے۔ اگلی آیات میں، آیت نمبر 65 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اکابر صحابہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر 3 قسم کے عذاب کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا پہلا عذاب کہ جیسا کہ او من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم، 3 قسم۔ فرمایا ایک تو عذاب اوپر کا ہے، اوپر کے عذاب سے مراد آسمان سے پانی برسانا، اور وہ پانی اتنا برسے کہ وہ سیلاب کی شکل اختیار کر جائے۔ اوپر سے عذاب آنے کے مثالیں سابقہ امتوں میں بہت ساری موجود ہیں اور ان پر یہ مثالیں ان امتوں پر گزر چکی ہیں۔ قوم نوح پر سیلاب، قوم عاد پر ہوا کا طوفان، قوم لوط پر پتھر برسائے گئے، اس طرح آل فرعون پر خون اور مینڈک کا عذاب، اس طرح اصحاب فیل پر کنکریاں برسائی گئی، تو یہ اوپر کا عذاب تھا۔ اس طرح فرمایا کہ او من تحت ارجلکم، نیچے کا عذاب، قوم نوح پر اوپر کا سیلاب اور نیچے سے زمین کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بھی پانی کو نکال کر ابال کر باہر کر دیں، تو اس سے نیچے سے بھی پانی ابل گیا۔ اور قوم فرعون کے پاؤں تلے عذاب دریا میں غرق کیا گیا، یعنی یہ تو نیچے کا عذاب تھا۔ اس طرح قارون کو نیچے کا عذاب، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو بمائے اس کے مال و متاع زمین کے اندر دھسا دیا، یہ تو نیچے کے عذاب تھے۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اوپر کے عذاب سے مراد یہاں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ قوموں پر ظالم بادشاہ کو، ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتے ہیں، تو یہ اوپر کا عذاب ہے۔ اور فرمایا نیچے کا عذاب سے مراد اپنے نوکر، غلام، خدمتگار، ماتحت ملازم، بے وفا اور غدار اور کام چور اور خائن جمع ہو جائیں تو یہ نیچے کا عذاب ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ عذاب تو ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی، کوئی چھوٹا گناہ ہو جاتا تھا، تو ہم دیکھتے تھے کہ ہماری سواری ہمیں اٹھانے سے انکار کر دیتی تھی، ہمارا گدھا سامان اٹھانے سے انکار کر دیتا تھا، تو یہ نیچے کا عذاب ہے۔ جب رعیت، جب اس کے بادشاہ کے فرمانبردار لوگ جو ہوتے ہیں، اس کے ملازم لوگ جو ہوتے ہیں، اس کے خدمتگار جو لوگ جو ہوتے ہیں، وہ جب غدار ہو جاتے ہیں، خائن ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے نافرمان ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے
کہ بادشاہ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اس نے کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے جس کی وجہ سے رعیت اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہے، تو بادشاہ کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگے کہ اے اللہ مجھ سے جو غلطی جو گناہ ہوا ہے مجھے معاف فرما دے، ورنہ یہ ہے کہ اس کی رعیت بھی اس کے خلاف ہو جائے گی۔ اور رعیت پر جب ظلم ہوتا ہے، جب یہ مہنگائی کے طوفان آتے ہیں، لوگ چیختے ہیں اور لوگوں کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا بادشاہ ظالم ہے، اور اس ظالم بادشاہ کے خلاف کھڑے ہونا یہ ان کا حق ہے۔ لہذا بادشاہوں کو چاہیے کہ وہ رعیت کو سہولتیں دیں، ان پر ظلم نہ کریں، ان کے ساتھ انصاف کریں، عدل کریں، اور رعیت کو چاہیے کہ وہ اپنے بادشاہ کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ اسے عادل اور منصف بنا دے، اور اس کے اندر جو بری خصلتیں ہیں انہیں دور فرما دے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، جب تمہارا بادشاہ ظالم ہو تو اس کو ظلم کے بجائے میری طرف رجوع کرو، اس لیے کہ بادشاہوں کے دل بھی میرے قبضہ میں ہیں، اور اس کو برا بھلا کہنے پر وقت ضائع مت کرو، بلکہ میری طرف رجوع کرو، اور میں ان کو تبدیل بھی کر سکتا ہوں، ان کے دلوں کو بھی موڑ سکتا ہوں، ان کی بادشاہت کو ختم بھی کر سکتا ہوں۔ لہذا تمہیں چاہیے کہ تم میری طرف رجوع کرو بجائے ان کو برا بھلا کہنے کے۔ تو ہمیں اب اپنے اندر بھی جھانکنا ہے کہ ہم نے جو غلطی ہم نے کی تھی اس غلطی کی معافی مانگے کہ اے اللہ ہم اس آدمی کو سمجھ نہیں سکے تھے، ہمیں ظاہر میں تو بہت قسمیں اٹھاتا تھا، بہت وعدے کرتا تھا، لیکن اس کے وعدے ایسا ہی ہیں جیسے مشرکین کے وعدے ہیں۔ وہ کہتے کہ اے اللہ ہمیں تھوڑا سا دنیا میں واپس بھیج کر دیکھ ہم کیسے ایمان لاتے ہیں، کیسے عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے، آزما لی ہے، تم پہلے بھی جھوٹ بولتے تھے، اب بھی جھوٹ بولتے ہو، اگر واپس بھیجوں پھر بھی تم جھوٹ ہی بولو گے، تم سے سچ کبھی صادر نہیں ہوگا، تمہاری زبان سے سچ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ مشکات شریف میں شعب الایمان میں یہ حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، یعنی جیسے تمہارے اعمال بھلے یا برے ہوں گے ویسے ہی حکام اور امراء تم پر مسلط کیے جائیں گے۔ تو گویا کہ یہ اس میں ہمارا قصور، آدھا قصور تو ہمارا ہے کہ ہم نے ان ظالموں کو لا کر اپنے سروں پر مسلط کیا، اور دوسرا ظلم ان کا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا اور جھوٹ بول کر مسلط ہو گئے، اب نہ ہماری جان چھوڑتے ہیں اور نہ وہ اپنے وعدے پورے کرتے ہیں۔ اس طرح ایک مشہور مقولہ بھی ہے کہ اعمالکم عمالکم، یعنی تمہارے ہی اعمال تمہارے کارندہ ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، یعنی تم میرے بعد پھر کافروں میں جیسے نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ تو لہذا یہ آیات بھی اس بات کی غمازی ہیں، اس کی تشریح کر رہی ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، اور یہ عذاب کا جو سلسلہ ہے یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، اور یہ وہ 3 قسم کا عذاب ذکر کیا گیا۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو تلقین کرتے ہیں، اور اپنے باپ کو چاند اور ستارے اور اسی طرح سورج کو دیکھ کر آپ نے اپنی قوم کو ایک بڑے بلیغ پیرائے میں سمجھایا۔ فرمایا کہ جب ستارہ طلوع ہوا تو آپ نے کہا کہ کیا یہ ہمارا رب ہے؟ جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا کہ افلا احب الافلین، کہ میں غروب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ جب چاند طلوع ہوا تو فرمایا کہ کیا یہ ہمارا رب ہے؟ فلما جن علیہ اللیل کوکبا، اس کے بعد آپ نے چاند کے بعد سورج ستارے کے بعد آپ نے چاند کو جب طلوع ہوتے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ کیا یہ ہمارا رب ہے؟ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا کہ
لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اگر اللہ تعالیٰ مجھے میری ہدایت نہ فرماتے تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اور اسی طرح آپ نے جب سورج کو دیکھا تو فرمایا کہ کیا یہ ہمارا رب ہے؟ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے بھی کہا لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ تو آپ نے اس پیرائے میں اپنی قوم کو سمجھایا کہ جو غروب ہونے والا ہوتا ہے اور جو ختم ہونے والا ہوتا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا، رب ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ رب وہ ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے اور نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے۔ جس طرح عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ بھی خدا، مریم بھی خدا، مریم بھی کھاتی پیتی ہے، عیسیٰ بھی کھاتے اور پیتے ہیں، سوتے بھی ہیں، لہذا جو کھائے پیے سوئے وہ رب نہیں بن سکتا۔ یہ آیات ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اور بہت ساری چیزیں اس میں ذکر کی ہیں، لیکن چونکہ وقت کم ہے تو اس کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن پاک پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔